الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي في نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل متفق علیہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی کہ مسلمان لوگوں کے دل خوش نہیں ہوتے مجھ سے پیچھے رہ جانے سے، اور ہم اتنی سواریاں پاتے نہیں جو ان سب کو دیں، تو ہم کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر قتل کیا جاؤں۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ یعنی غریب اور فقیر مسلمانوں کے لیے سواریاں نہیں ہوتی تھیں، اور وہ بغیر سواری کے جہاد میں یا سریہ یا غزوہ میں بے سواری ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ جہاد میں باز نہیں جا سکتے تھے۔ ان کا دل تو کرتا تھا کہ ہم جہاد کریں، لیکن راستہ کی مسافتیں، سواریوں کا نہ ہونا ان کو گھر بیٹھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا خبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد میں جائیں اور یہ لوگ نہ جائیں، سواریاں اگر میرے پاس ہوتی تو میں سب کو سواریاں دیتا، یہ سب سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتے اور اپنی مالوں اور جانوں سے نذرانے پیش کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت طلحہ کی مثال کو یاد فرمائیں۔ ٹھیک دوپہر تھی، تیز دھوپ تھی، تیز دھوپ سے سفر سے مدینہ منورہ میں اپنے باغ میں پہنچتے ہیں، جہاں وہ کھانا بہترین، میٹھا ٹھنڈا پانی ہے، سایہ ہے، یہ ایسے منظر تھے جس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ مگر جب یہ اطلاع پائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک میں گئے چلے ہیں، سواری سے نہ اترے، اس طرف سواری کو ہانک دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب تپتی ریت میں
جہاد کریں اور میں گھنے درختوں کے سایہ میں بیٹھ رہوں. جہاد میں چلے گئے. حدیث سے مراد یہ کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہمارے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ ہر جہاد میں ہم سب مسلمانوں کو ان پر سوار کر کے جہاد کے میدان میں پہنچا دیں. وہ پیچھے رہ جانے پر راضی نہیں رہتے، سب کو ساتھ لے جانے کا موقع بھی نہیں ملتا. سریہ کا یہاں لفظ ہے. سریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کے لشکر کو بھیجا ہو لیکن خود بنفس نفیس شرکت نہ کی ہو. غزوہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس اس جہاد میں شرکت کی، اسے غزوہ کہا جاتا ہے. جیسے غزوہ تبوک کا ذکر ہوا. معلوم ہوا کہ جہاد عموماً فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی فرض عین بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر بڑے رحیم و کریم ہیں. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. قرآن نے بھی کہا ہے کہ مساکین کے رنج و غم کا لحاظ فرماتے ہیں اور کبھی جہاد جیسے مرغوب چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، سریہ بھیج دیتے ہیں، خود نہیں جاتے. بھئی دیکھو تم ناراض نہ ہو، دیکھو میں بھی تو نہیں گیا نا، تمہارے دل میں خدش نہ ہو. کیا کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی تکلیف کا لحاظ فرماتے ہیں. تکلیف کا، کبھی عبادات بھی دیر کر دی، سویر کر دی، چھوڑ دی. جیسے عبادات نفلی ہے، نفلی کی بات کر رہا ہوں، جیسے تراویح ہے چھوڑ دی، اور جو تہائی رات گزرنے پر عشاء کی نماز ادا کی وقت پہ یعنی نہ ادا کی. یہ تاکہ جو غلام ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم لیٹ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر لیٹ ہو جاتے ہیں تاکہ امت کا دل جو ہے وہ نہ دکھے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر سے ہمیں دو مسئلے بھی معلوم ہوئے. ایک یہ کہ راہ خدا میں شہادت بڑی اعلیٰ عبادت ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے آخر میں یہ آ رہا ہے، بار بار شہادت پانے کی تمنا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں. اس طرح بار بار کہنا یہ ہے کہ جہاد کی اہمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے. اور کسی نیکی کی تمنا کرنا بھی عین عبادت ہے، اس میں بڑا ثواب ہے. جیسا کہ رب تعالیٰ نے خبر دے دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کافر شہید نہ کر پائے گا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. قرآن کریم ہے کہ کوئی شخص جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یہ بھی خبر دی کہ بعد موت کو دنیا میں واپس بھی نہ آئے گا. اِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. تو ان خبروں سے معلوم ہو چکا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو شہادت ناممکن ہے، کوئی کافر آپ کو شہید نہیں کر سکتا، اور بار بار دنیا میں آنا بھی محال ہے. تو اس کے باوجود جہاد کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تمنا کی ہے. تمنا کیا کی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، یعنی شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جو ہے زندہ کیا جاؤں. تو یہ بار بار یہ تمنا کرنا، اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک کام کی تمنا بھی عین ثواب ہے. انسان کو اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں نیک کام کے لیے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اس میں بھی اجر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.